الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشفى لنا أما بعد واجب الاحترام واجب التعظیم دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیو آج میں تھوڑی خدمت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی لا ریب و مقدس کتاب چوں ایک آیہ مبارکہ دا تھوڑا جا حصہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے میں دعا کرنا اللہ منو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے منو سنا کے تو انو سن کے ساڑھے ساریاں دے واسطے ذریعہ نجات بنائے جیڑی میں آیہ مبارکہ وچوں لفظ پڑھن دی جسارت کیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ لوگوں اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آؤ تسی پورے قرآن پاک وچوں جتھے جتھے والدین دا ذکر آیا ہے عظمت والدین دی واری آئی ہے تسی خود مطالعہ فرماؤ کسی جگہ تے اے نہیں فرمایا تیری ماں یا صرف تیرا باپ نہیں جتھے بھی آیا اتھے وَبِالْوَالِدَيْنِ آیا کہ تیرے والدین والدین دی شان اور عظمت اور مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت بھی نے تیری دوزخ بھی نے یہ حدیث پاک فرمایا تواڈی والدین
تواڈی جنت بھی نے تے تواڈی دوزخ بھی نے۔ عرض کیتی آقا ایدہ کی مطلب ہے؟ فرمایا اگر تے والدین دی خدمت کر لوے گا تے پھر جنت دا حقدار بنے گا، اگر والدین دی خدمت میں کوئی کمی رہ گی تے پھر جہنم دا ایندھن بنے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ تیرے والدین تیری جنت بھی نے اور تیری دوزخ بھی نے۔ آؤ عزیزان گرامی، والدین اللہ دا ایک وہ تحفہ ہے، وہ نعمت اللہ رب العالمین دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مبارکہ مصطفیٰ دے اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا میرے اتے سب تو زیادہ حق کدھا ہے؟ فرمایا تیری ماں دا، تیری ماں دا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس تو بعد؟ فرمایا امو کا، تیری ماں دا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں کہا حضور اس تو بعد؟ میرے نبی نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا امو کا، تیری ماں دا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں چوتھی مرتبہ پوچھیا آقا اس تو بعد؟ فرمایا ابو کا، تیرے باپ دا۔ تیرے والدین دا حق سب تو زیادہ ہے۔ اوہ نبی دو غلاموں میرے اور تواڈے اتے والدین دا حق سب تو زیادہ ہے، بلکہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پاک سنو، حضور نے فرمایا کعبے دا سین ہوئے میں مصطفیٰ سہنے کعبہ وچ نماز نفل نیتی ہوئے تے میری مائی صاحبہ میں حکم دینا محمد بیٹا میری گل سن، فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میں نماز تروڑ کے اپنی ماں دی خدمت وچ حاضر ہو جاؤں، میں کعبے دے سین وچ نماز نیتی ہوئے نفل نماز پڑھدا ہوا میں نماز توڑ کے اپنے ماں دی خدمت وچ حاضر ہو جاواں۔ اتنا مقام ہے ماں باپ دا، اتنی شان ہے والدین دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جن نے والدین دعا چو دوویں یا انہاں دعا چو کوئی ایک، حدیث پاک دے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین یا انہاں دعا چو کوئی ایک جن نے اپنے گھر دے وچ ایک بار انج مسکرا کے ماں باپ دے چہرے نو ویکھ لیا اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے۔ میرے نبی دے غلاموں منوں خاص طور تے میں جڑے میرے نوجوان نے میں انہاں نو اج دا خطاب کرنا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں والدین ایک او تحفہ ہے اللہ دا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت بارگاہ چرچ کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ ماں پیو گھر بیٹھا ہوئے والدین گھر بیٹھے ہون بندہ اندر جاندا باہر نکلدا بیندا اٹھدا کھاندا پیندا چلدا پھردا والدین تے گھر وچ نے۔ حضور اگر کوئی بار بار اپنے والدین دے چہرے فرمایا عمر من اللہ دی عزت دی قسم اگر سارے دن وچ کوئی 1000 مرتبہ اپنے ماں پیو تے چہرے نو ویکھے اللہ انہاں ہی حجاں دا ثواب عطا فرمائے۔ جاؤ کسے وڈے تو وڈے مولوی نو پوچھو، کسے مفتی نو پوچھو، کسے شیخ القرآن نو پوچھو کہ جناب 7-8 لاکھ روپیہ لاگے اسی حج کرن جانے ہیں اوتھے سارے مناسک حج تے ارکان حج ادا کرنے ہیں، ماشاءاللہ سارے ارکان حج ادا کرنے ہیں تے کیا اے سارے ارکان حج ادا کرن تو بعد جدو حج کر کے اسی گھر واپس آ جائیے ہے کوئی مائی دا لال جڑا فتویٰ دے جناب تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے اللہ تہاڈے حج نو قبول فرما رہے ہیں؟ کوئی کسے کو گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہویا کہ نہیں ہویا، وہ مالک کے قبول کر لے تو مہربان ہے وگرنہ کوئی گارنٹی نہیں۔ پر میں صدقے جاواں حضور نے فرمایا جن نے ماں باپ دے چہرے نو ایک باری محبت نال ویکھ لیا اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے، مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا، مقبول حج دا ثواب۔ اور سنو ایک حدیث سبق میرے نوجوانوں، میری آج طبیعت ٹھیک نہیں سچی پوچھو میں چھٹی دے چکرائیں سا کہ چھٹی کرنے ہیں کیونکہ طبیعت بڑی اپسٹ سی، لیکن پھر میں کہوں پڑھنا اپنا بھی تے ہے جمعہ تے جے میرے نال ایک مسئلہ اور بھی ہوندا پٹی صاحب جدو تواڈے کول میں کہنا میں پٹی صاحب آج طبیعت ٹھیک نہیں تے میں اج نہیں آ رہا ساڈے محلے دی مسجد جڑی علی ٹاؤن والی پھر نماز پڑھن واسطے اوتھے جانا پیندا ہے جس لے اوتھے ٹر جائیے شاہ جی 15 منٹ بیان تے کر چھوڑ او بھائی میں اپنی مسجد تو چھٹی کیتی ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں او نہیں شاہ جی تہاڈی مہربانی 15 منٹ لاؤ اللہ دے بندے میری طبیعت ٹھیک شاہ جی تہاڈی کچھ نہیں ہوندا ایک حدیث سنا دیو میں کہ جی اوتھے جا کے تقریر کرنی مڑ اتھے کر لو پھر چھٹی ضرور کروں سمجھ آہو وہ کاری فریاد صاحب نے او شاہ جی آؤ ایک حدیث سنا دو میں کہ اللہ بندہ میری طبیعت ٹھیک نہیں میں تاں جمعہ پڑھنا ہے ہن میں گھر تے رہ بھی نہیں سکدا جمعہ تے پڑھنا پینا مینوں وہ تے پڑھنا ہی پڑھنا دار فرض ہے تے جے ہن جمعہ پڑھن واسطے ادھروں چھٹی کر کے آواں وچ میری طبیعت ٹھیک جے تساں ہی میرے کو تقریر کرانی ہے تے مڑ چنگا پھر میں اپنی مسجد تے ٹور جانا پئی گل تے ہے تو طبیعت میری واقعی بڑی اپسیٹ سی تو بہرحال تانوں شعر تو زیادہ مزہ آئے گا
میرے نوجوانوں اے جڑی میں اج تانوں سبق سنانا نا دعا کرو اللہ میرے نبی پاک دا صدقہ مینوں تے تانوں اے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے ہن سنو میں بڑی تانوں محبت والی حدیث پاک سنانا چاہنا ایک میرے نبی پاک دے صحابی حضور دے کول آ گئے عرض کیتی کملی والیا میں پریشان ہوئے ہاں فرمایا کیا دی پریشانی ہے یا رسول اللہ میں منت منگی سی اگر میرا فلانا کام ہو جائے تو میں جنت دی اتلی تے تھلڑی دوویں چوکھٹا چماں گا دونوں جنتیاں چوکھٹا چماں گا آ دروازے چندے نا تھلے ایک لکڑی دے کول انہوں میں سیرو آندے نے سیرو دوجی مسیح تے پوچھے انہاں کہ جی سیرو آندے نے وہ دروازے دے تے جڑی ایک کتلا ہوندا ہے ایک تھلڑا ہوندا ہے لکڑی پر اردو وچ کہہ لو چوکھٹ حضرت حضور علیہ السلام دے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ منت منگی سی اگر میرا فلانا کام ہو جائے مینوں فلانی نعمت اللہ دی مل جائے تو میں جنت دی چوکھٹ چماں گا تو یا رسول اللہ مہربانی کیتی ہے میری منت پوری ہو گئی ہے تو حضور میں جنت دی چوکھٹ کیویں چماں یہ تو میرے واسطے وچ کوئی نہیں یہ تو میرے اختیار وچ کوئی نہیں حضور نے مسکرا کے فرمایا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تیری منت پوری ہوے گی تو اپنی منت پوری حاصل کر لے گا آقا جی میں کی کراں فرمایا او میرے غلام منت منگی سی کہ میں جنت دی اتلی تے تھلڑی چوکھٹ چماں گا جی میرے آقا فرمایا جا کے ماں دے قدم چوم لے باپ دی پیشانی چوم لے جا کے ماں دے قدم چوم لے تے باپ دی پیشانی چوم لے جنت دی تھلڑی تے جنت دی اتلی چومی چوکھٹا چمڑ دی نظر تیری پوری ہو جائے دیکھو میرے نبی پاک نے کتنی خوبصورت مثال دیتی فرمایا جنت دی چوکھٹ تھلڑی تے اتلی تھلڑی چوکھٹ تیری ماں دے قدم نے اتلی چوکھٹ تیرے باپ دی پیشانی اے شان ہے والدین دی اے شان ہے مقام ہے والدین دا او حضرت عمر بن عاص دی گل سنانا حضور دے ایک صحابی سن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے کول آ گئے ہن سنو صحابی رسول اللہ کے شکایت کی کردے پے حضور نو عرض کیتی کملی والیا جڑا میرا پتر ہے نا عمر بن عاص حضور ہر ویلے اللہ دی عبادت وچ مصروف رہندا ہے قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے روزے رکھتا رہتا ہے حضور نمازاں پڑھتا رہتا ہے نفل پڑھتا رہتا ہے صوم و صلاۃ کرتا رہتا ہے تہجد گزاریاں کرتا رہتا ہے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے عمر بن عاص دے والد گرامی حضور نو شکایت پہ لاندے نے یا رسول اللہ اے ہر ویلے اللہ دے ذکر وچ اللہ دی عبادت وچ انہاں کو مصروف ہوندا ہے انہوں میری خدمت دا ٹائم نہیں ملدا اے مینوں ٹائم نہیں دے سکدا مینوں ٹائم نہیں دے پاندا یا رسول اللہ خدمت عبادت الہیہ وچ اتنا مصروف ہوندا ہے کہ اے دے واسطے میرے کول ٹائم کوئی نہیں ہن سنو نبی دے غلامو ساڈے ورگی روٹین نہیں سی کوئی حضرت عمر بن عاص کسے شراب والے اڈے تے نہیں سمجھاندے حضرت عمر بن عاص رات نو کوئی لڈو کھیڈن واسطے یا جناب علی کوئی تاش کھیڈن واسطے کسے اڈے تے نہیں سمجھاندے حضرت عمر بن عاص رات نو کسے چوکاں تے تھڑیاں وچ نہیں کھلوندے حضرت عمر بن عاص ساری دیہڑی شیطانی کماں وچ مصروف نہیں سنوندے باپ شکایت کی پیا لاندا ہے یا رسول اللہ ساری دیہڑی ساری رات اللہ دی خدمت اللہ دی عبادت وچ اتنا مصروف ہوندا ہے اینو میری خدمت دا ٹائم نہیں ملدا انہوں مینوں دین واسطے ٹائم نہیں ملدا نبی دے غلام حضور نے فرمایا بلاؤ عمر بن عاص نو عمر بن عاص تشریف لے آئے فرمایا عمر بن عاص تینوں اللہ دا محبوب حکم دیندا پیا فرضاں تو علاوہ تو جنہ ٹائم اپنے باپ نو دیوے گا اللہ تینوں اس نفلی عبادت تو چوکھا ثواب عطا فرمائے حضور نے عبادت تو منع کر کے فرمایا باپ نو ٹائم دے اپنے باپ دے کول بہو اپنے باپ دی خدمت کر اپنے ماں باپ دی زیارت کر انہاں دی خدمت معمور رہو تینوں قرآن تلاوت تسبیح ذکر و اذکار صوم و صلاۃ اے دے تو کئی گنا بڑھ کے تینوں اجر او ملے گا جڑا تو اپنے والدین نو ٹائم دے گا ہن اے حدیث پاک اے فرمانے دی شان تے سن لے تساں حضور دا نبی تو غلاموں سوال اے کہ میں تے تسی اسی کنہ کو اپنے ماں پیو نو ٹائم دینے ہیں اسی کنہ کو عمر بن عاص دے والد گرامی شکایت لندے نے یا اللہ یا رسول اللہ اے اللہ دی عبادت وچ مصروف رہندا ہے اے اللہ دی عبادت اوے میرے نبی نے عبادت الہیہ تو منع کر کے والدین نو ٹائم دینا حکم دیتا ہے اسی ساری دیہڑی شیطانی کموں وچ نماز دا پتہ ہوے نہ روزے دا پتہ ہوے نہ قرآن دا پتہ ہوے نہ زکات دا پتہ نہ ہوے نہ کوئی اللہ اللہ دا پتہ ہوے تے اس دے باوجود والدین نو دین واسطے ساڈے کول ٹائم نہ ہوے پھر خود سوچو اسی تباہی دے کس دہانے تے ہیں اسی گمراہی اور بے دینی دے کس دہانے تے چلے گئے ہیں کہ ساڈے کول اپنے والدین دے واسطے ٹائم کوئی نہیں والدین دے واسطے ٹائم کوئی نہیں جڑی سب تو قیمتی اور نایاب چیز ہے آؤ میرے حضور دے غلامو حضرت سعد بن ابی وقاص
گل سننا تانوں میں اج تانوں ساری حدیثاں سنانیاں نے صحابہ کرام ریلیٹڈ ساڈی تے اوقات ہی کوئی نہیں ساڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں اوتھے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس علیہ السلام قبول کیتا نا تے سعد بن ابی وقاص دی والدہ نے علیہ السلام قبول نہیں کیتا حضرت سعد بن ابی وقاص جس علیہ السلام قبول کر لیا ماں نے آکھیا وے سعد تو اے کیڑا دین قبول کر لیا کیڑے دین دے پیچھے ٹر پے ہیں چھڈ جڑا پیو دادے دا دین ہوتے تے رہو حضرت سعد نے اپنی والدہ کو سمجھایا نہیں ماں میرے نبی دے دین وچ نہ کہے میں اپنے مصطفیٰ دی دین دی غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پا لیا سو میرے نبی دے دین نو برا نہ کہے سعد بن ابی وقاص دی والدہ صبا ماں سی علیہ السلام قبول نہیں کیتا بلیک میل کرنا شروع کر دیتا سعد حضرت سعد اپنی والدہ نے بڑا پیار کرتے سن حضرت سعد دی والدہ دی سعد اے نواں دین چھڑ دے نہیں تو میں روٹی نہیں کھانی میں پانی نہیں پینا میں کھانا پینا چھوڑ دینا جدو تک تو دین نہ چھڑیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے بڑا سمجھایا ماں اے جڑی گل تسی فرما رہی ہو ٹھیک نہیں میں کسی صورت بھی اسلام دی تعلیمات قربانی اسلام دی تعلیمات تو پیچھے نہیں ہو سکتا لہذا تسی مہربانی کرو تسی کھاؤ پیو اپنا اس نے معمولات وچ رہو مینوں تسی میرے معاملے دخل نہ دیو حضرت سعد بن ابی وقاص دی والدہ ایک دن ہویا نا روٹی نہیں کھادی شام ہو گئی کوئی روٹی نہیں کھادی دن لنگ گیا سارا انہاں دے دل جیسی ہے میں روٹی چھڑاں گی سعد آکھیا ماں چل ٹھیک ہے میں دین چھڑنا تو کھانا کھا حضرت سعد لی والدہ دوسرے دن آ گیا کھانا نہیں کھادا شام ہو گئی کھانا نہیں کھادا مائی سی بڈھی جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی اور نحیف البدنی عالم نبی دے غلاموں تیسرا دن آ گیا حضرت سعد بن ابی وقاص دی والدہ محترمہ پکھڑ ڈالتے نہیں میں کھانی جنی دیر تک تو دین چھٹے گا نا جس نے تیجا دن آ گیا نا ویکھیا کہ ماں بھی کھانا نہیں پی کھاندی تے میں تے دین چھڑ نہیں سکدا حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ماں ایک میری گل سن لے کھانی ہے تے کھا نہیں کھانی نہ کھا مرنا ہی تے بشک مر جا میں دین نہیں چھڑنا میں اپنے نبی دا دین نہیں چھڑنا جس لئے سعد بن ابی وقاص دی ماں بھی ضد تے قائم نے ادھر پتر جڑا ہے وہ بھی پریشان ہے میری ماں ہے تے کھانا پینا چھڑے حضور دے کول آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ میری ماں دی کفیت ہے منو آندی اسلام چھڑ نہیں تے میں کھانا پینا حضور آج 3 دن ہو گئے میری ماں نے کچھ نہیں کھادا تے یا رسول اللہ کمزوری نال کم دی پئی بے ہوشی دے ہن جڑے ان دورے پینے شروع ہو گئے نے آقا جی میں بڑا پریشان ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد اگر والدین کافر بھی ہوڑ بس انہاں دی اے گل نہیں مننی اگر تانوں والدین آکھن لئی اسلام چھڑ کے کفر والا جاؤ اے گل نہیں مننی باقی کافر بھی ماں پہ ہوئے تے تاں وی تواڈے تے خدمت انہاں دی فرض والدین کافر بھی ہون تامی خدمت فرض ہے نبی تو غلام حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے کو مہربانی نہیں کر چھڑ دے فرمایا کی حضور سے میری ماں واسطے دعائی کر چھڑو ہائے اور سونیا میں ماں بھی نہیں چھڑ سکتا میں اسلام بھی نہیں چھڑ سکتا یا رسول اللہ پھر میری ماں واسطے دعائی فرما دیو میرے مصطفیٰ جل رحمت سعد بن ابی وقاص حضور دے کول نے میرے نبی نے ہاتھ چک لے یا اللہ سعد بن ابی وقاص دی ماں نو اسلام دی جڑی دعوت قبول کرن دی رب العالمین توفیق عطا فرما ہلے نبی پاک دعا منگن پہ حضرت سعد نے دوڑ لا دیتی گھر وال راہ میں صحابہ کرام او سعد ٹھہر جا او کدھر چلے او رک دے جا او کی ہو گئی صحابہ روک دینے پہ حضرت سعد رک دے نہیں پہ جس نے دوڑ دے جا دینا ایک صحابی نے آواز دیتی او سعد خیر تے ہے نا کتنا دوڑتا جانا ہے حضرت سعد نالے دوڑ دینے پہ فرمایا او میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نے کہہ چھڑیا یا اللہ سعد دی ماں نو اسلام قبول کرن دی توفیق عطا فرما ہن میں گھر دوڑنا پیا ویکھنا چاہنا میرے نبی دی دعا پہلا پہنچ دی ہے یا پہلا میں پہنچنا میرے نبی دی دعا پہلا پہنچ دیئے یا پہلا میں پہنچنا چوں حضرت سعد جا کے گھر دا دروازہ کھولیا اگو حضرت سعد دی اماں جان فرما دی رہے وے میرا پترا گواہ ہو جا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ آج میں تیرے نبی دا کلمہ پڑھ کے میں بھی اسے نبی دی غلام پڑھ گئے اللہ نبی پاک دے غلاموں دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص دی ماں کافرہ نے مشرکانے مسلمان نہیں لیکن میرے نبی نے نہیں فرمایا پور کرا انہوں نہیں من دی نام مننے تو دی خبردار ہوئی گا نا حضور نے فرمایا سعد جے تیری ماں کافرہ بھی ہے نا مشرکہ بھی ہے تاوی او دی خدمت تیرے تے فرض ہے
او لوگو ماں پیو کافر بھی ہوئے تے میرے نبی دا دین تے اونا دی خدمت دا تاوی موقع پہ دے دے تے جب ماں پیو مسلمان بھی ہون حضور دے غلام بھی ہون پھر ماں باپ دی کوئی گستاخی کرے بے ادبی کرے تے پھر آکے منو کامیابی ملے گی تیری سوچ ہے تیری بھول ہے خدا دی عزت کی قسم تسی ریسرچ کرو وزٹ کرو دنیا ایک مثال منو تسی ایسی نہیں بخا سکتے کہ بندہ بڑا کامیاب ہے تے ماں پیو ناراض نے یہ نہیں ہو سکتا کامیابی ملیون ہوئے جنہیں تے ماں پیو راضی ہوتے آؤ میں تنہوں دوسرے صحابی دی گل سنانا سن دے جاؤ تے اپنے آپ تے لاندے بھی عمل بھی کر دے جاؤ نبی تو غلام و حضور دے صحابی انہاں دا نام سی علقمہ آج تسی جمعہ ایک انوار مجدد پڑھ دے ہو تو انہوں آکے تقریر میں سنانا میرے ورگا بے عمل آدمی تو انہوں آکے حضور دے ممبر دے بیٹھ کے سرکار دی گل سنان دے او لوگوں حضور دے صحابہ حضور دے پیچھے جمعہ پڑھ دے سن تقریرہ حضور دیاں سن دے سن نمازاں حضور دے پیچھے پڑھ دے سن جمعہ حضور دے پیچھے پڑھ دے سن حضرت علقمہ صحابی رسول کوئی عام بندہ نہیں بہت بڑا صحابی دا درجہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ لو حضور دے صحابی سن تے ہویا کی جس نے علقمہ دی آخری ٹائم آیا نا آخری ٹائم آیا تو صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ دی جان نہیں پہ نکل دی حضور دی زبان جڑی ہے او تے کلمہ جاری نہیں ہوتا پیا حضور تشریف لے آؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے فرمایا علقمہ ویکھیا کہ نزا دی حالت جان جسم تو نہیں پہ نکل دی حضور نے فرمایا دا مسئلہ کی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ دی ماں دیتے ناراض ہے حضور دی ماں دیتے ناراض ہے صحابی رسول حضور دی ماں دیتے ناراض ہے فرمایا بلاؤ علقمہ دی مانو حضرت علقمہ دی ماں صاحبہ تشریف لے آئیں فرمایا ماں تیرے پتر دی جان دی آخری جڑی ہو دی دوسرا عالم ہے نزادہ عالم ہے وہ دے جسم جو جان نہیں نکل دی بھی اماں پتر نو معاف کر دے حضرت علقمہ دی ماں دیا نے حضور میں نو معاف نہیں کرنا حضور نے میں بڑا ستائے ہے اے میرا بڑا بے ادب ہے اے میرا بڑا گستاخ ہے یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اماں او دی حالت ویخ او دی جڑی جان جسم تو نہیں پہ نکل دی نزاد عالم ہے نزادی سختی ہے اور سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو جسم چو جان نکل دی ہے حدیث پاک ہے جدو جسم چو جان نکل دی ہے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ جدو جسم چو جان نکل دی ہے او تو کی تکلیف ہوں دی ہے او تو کنی کچھ جسم نو تکلیف ہوں دی ہے فرمایا صحابہ 1000 وار تلوار دا وجہ نا جسم تے او دی ایڈی درد نہیں ہوندی جنی جسم چو جان نکلے تے تکلیف ہوندی 1000 وار تلوار دا جسم تے بچے او دی ایڈی تکلیف نہیں ہوندی جدو جسم چو جان نکل دیئے او دی زیادہ تکلیف ہوندی ہے ایک دوسری حدیث پاک اندر حضور نے فرمایا کہ جدو جسم چو جان نکل دیئے نا او دی تکلیف انجے کہ جوے زندہ بکری دے جسم تو دی کھل اتار دی جائے فرمایا جوے زندہ بکری دے جسم تو کھل اتاری جائے جدی او تکلیف ہوندی ہے انہی جسم چو جان نکل دے تکلیف ہوندی ہے ایک تیسری حدیث پاک اندر میرے حضور نے فرمایا جدو جسم چو جان نکل دی ہے نا ایک کپڑا ریشمی کپڑا کنڈیاں دیا موڑیاں ہوتے سٹ کے جویں انہوں کسیٹیا جائے کہ وہ لیر پھیتی پھیتی ہو جاندی ریشہ ریشہ ہوتا ہو جاندہ ہے علیدہ علیدہ ایویں جسم دی جڑے ریشے نے اس تکلیف دے نال علیدہ علیدہ ہو جاندے نے جویں کنڈیاں ہوتے کپڑا پا کے کھچیا جائے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاندہ ہے اندی تکلیف ہے جدو جسم جو جان نکل دیئے اور وہ بندہ جدے والدین ناراض میں حضور نے فرمایا کٹی بھی ہو دی جان آسانی نہیں نکل سکتی اے مت سمجھو کہ والدین دا گستاخ ہوئے تے جسم جو جان آسانی نہیں فرمایا نہیں نکلے گی کسی صورت بھی آسانی نال عورت ہے زندہ مثالہ کئی صحابہ کرام حضرت علقمہ دا میں نہ لینا پیا علقمہ دے جسم جو جان نہیں پہ نکل دی تے ماں کی اندھی حضور میں نے معاف نہیں کرنا حضور بڑا گستاخ ہے نے میرا بڑا دل لکھائے ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے پھر فرمایا ماں انہوں معاف کر دے دی جان نکلن دے دی جان بڑی ہوتے تے سختی دا عالم ہے اماں تینوں نہیں پتا ایستے میں دی جو کفیت ہے وہ زندگی اور موت دی کشم کشوے معاف کر دے حضور نے تیسری مرتبہ جلے فرمایا نا حضرت علقمہ دی ماں دی حضور میں نے جے معاف کرنا ہے انہیں میں بڑا ستائے ہیں انہیں میں بڑا دکھ دیتے ہیں حضور میں معاف نہیں کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال آ گیا فرمایا ماں معاف
نہیں کرنا؟ عرض کی حضور نہیں معاف کرنا. فرمایا صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کرو. لکڑیاں لے کے آؤ, لکڑیاں دا ڈھیر لا کے علقمہ نو چکو, سٹو لکڑیاں تو اگ لاؤ, انہوں چلا دیو, راک کر دیو. محدثین کرام فرماتے ہیں حدیث پاک دے متن وچ اے دا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے واقعی اگ لا دینی سی. او مسلمان سن, اسلام دے وچ ساڑیا نہیں جاندا, دفنایا جاندا ہے. میرے نبی پاک نے جڑا فرمایا نا جلاؤ ساڑو, مطلب اے دی ماں دا کلیجہ ڈر جائے گا, ڈر جائے گی اور پریشان ہو جائے. اوہ ہویا بھی انج. میرے حضور نے فرمایا صحابہ عرض کی دیجئے آقا لکڑیاں کٹھیاں کرو, ایک ٹھیر لاؤ, چک کے سٹو انہوں اگ لاؤ, ساڑو. جی دی ماں معاف نہیں کر دی پئی. جس نے نبی پاک نے علیہ نہیں بولے نا, ساتھ دی ماں حضرت علقمہ دی ماں دی اکھاں میں چاہو یا رسول اللہ میرے پتر نو ساڑیا جے نا, یا رسول اللہ میرے پتر نو ساڑیا جے نا, حضور میرے پتر نو نہ ساڑیا. فرمایا پھر معاف کر دے. حضور میں انہوں معاف کرنی ہے, میرے پتر نو جلایا. نبی تو غلاموں جس نے ماں دی زبان چو نکلیا نا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کیتا, فوراً حضرت علقمہ دے روح جسم وچوں روح نکل گئی, روح پرواز کر گئی. حضور نے فرمایا ماں اگر تو ایک 7 دن تک 7 دن پورا ہفتہ بھی علقمہ نو معاف نہ کر دی, اے دے تے ایہی کیفیت رہنی سی, اے دی جان نہیں سی نکلنی. جان اودو نکلنی سی جدو پہلا تو معاف کرنا سی. اوہ نبی دو غلاموں تے صحابی رسول سن, تے میرے نبی نے ترلا لے لیا حضرت علقمہ دی ماں دا کہ ماں انہوں معاف کر دے. آج ساڑھے عمل ہیں اس قابل. آج ویکھو نا ذرا, کیا میرے تے تیرے والدین میرے تیرے تے راضی ہیں؟ خود احتسابی کرنی چاہیے. کیا میرے کسی جملے تو میری ماں دا دل تے نہیں دکھیا؟ کیا میری کسی عمل تو میری ماں دے دل میں کوئی تکلیف تے نہیں آئی؟ کیا میرے کسی عمل تو میرا ماں باپ میرے تے ناراض تے نہیں؟ خدا دی عزت دی قسم میں جنیاں مرضی تقریراں کراں, جنہیں مرضی واز کراں, جنیاں مرضی نصیحتاں کراں, اگر میرا والدین میرے تے راضی نہیں, میرا اللہ رسول بھی میرے تے راضی نہیں, اے دنیا دی تقریراں, اے واز و نصیحت, اے سب فضول عمل ہے, اے دا کوئی اثر نہیں, کوئی صلہ نہیں. ہاں اگر ایک لفظ بھی بولا گا دین اسلام دے تبلیغ دے اندر, ماں پیو راضی ہوئے گا, اللہ او دا بھی اجر عطا فرمائے. اے اجر تا ملے گا. پہلا ماں باپ نو راضی کر, پہلا والدین دی خوشنودی تے رضا حاصل کر. آؤ تو میں عبداللہ بن سلام دی گل سنانا. اوہ نبی دے غلاموں ساڑی تے حیثیت ہی کوئی نہیں, ساڑی تے اوقات ہی کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن سلام جدو اسلام قبول نہیں سی نہ کیتا لے, یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن, یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن, اور اسلام قبول کر لیا, حضور دے غلام بن گئے. عبداللہ بن سلام وقت حضور دے نال گزاریا. اس حدیث سے راوی حضرت مولا مشکل کشا نے, مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم, اس حدیث سے وقت دے راوی نے کہ عبداللہ بن سلام جس نے اسلام قبول کر لیا, اسلام قبول کرن تو بعد حضور نے السلام دے نال زندگی گزار دے رہے. ہویا کی کہ جس نے عبداللہ بن سلام دا آخری وقت آیا نا, تو صحابہ کرام نے ویکھیا کہ اے دیتے نزادہ عالم ہے اور جان جسم چوں نہیں پہ نکل دی. کئیاں صحابہ کرام نے کوشش کی تھی کہ عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ لیں, پر زبان تے کلمہ نہیں پہ جاڑی ہوندا. حضور نے بلایا گیا, آقا جی تشریف لے آؤ اور انہوں نے جڑے اس کلمہ دی نصیحت کرو. حضور تشریف لے آئے, فرمایا عبداللہ بن سلام پڑھ بھئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سرکار پڑھاندے نے پے, او میرے حضور دو غلاموں, سرکار کلمہ پڑھاندے نے پے تے اپنے صحابی نو پڑھاندے نے پے. پڑھو حدیث پاک. حضرت عبداللہ بن سلام دی زبان تے کلمہ نہیں پیا ہوندا. حضور نے پھر فرمایا اوے پڑھ کلمہ. حضور نے پڑھایا, نہیں پڑھیا جا رہا. پھر حضور نے پڑھایا, تیسری مرتبہ میرے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا. عبداللہ بن سلام دی زبان تے کلمہ نہیں آیا. میرے حضور نے فرمایا رک جاؤ صحابہ, کہ عبداللہ بن سلام دا عمل کی ہے, یہ دی بیوی نے بلاؤ. حضرت عبداللہ بن سلام دی بیوی نے بلایا گیا. فرمایا بی بی اے تیرے خامد دا کی عمل ہے, یہ دی زبان تے کیوں جڑے کلمہ جاری نہیں پہ ہوندا. حضرت عبداللہ بن سلام دی بیوی پتہ کیا دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی دلاں تے بھید جان دیو, تو انہوں گواہ بنا کے میں کل دی گواہی دینی ہے. حضور فرض نمازاں تے بڑی دور دی گل ہے, اے دے کبھی نفل بھی قضا نہیں ہوئے. حضور نفلی عبادت بڑی کردا ہے, حضور اللہ دی راہ وچ بڑا صدقہ خیرات دیندا ہے, حضور بڑے روزے رکھدا ہے, حضور بڑے نفلی روزے رکھدا ہے. یا رسول اللہ بیماراں دی تیمارداریاں کردا ہے, غریباں دی جا کے مدد کردا ہے. حضور اللہ دی راہ وچ بڑا لٹاندا ہے. یا رسول اللہ کوئی ظاہر برا عمل ہے دا نہیں, پر لج پالو اے دی ماں دے تے ناراض ہے. یا رسول اللہ اے دی ماں دے تے ناراض ہے. اے عبداللہ بن سلام دی بیوی نے گواہی دیتی. میرے نبی نے فرمایا بلال
عرض کی تھی جی آقا. فرمایا دی ماں نو بلا کے لے آؤ. حضرت بلال پاک گئے جا کے عبداللہ بن سلام دی ماں نو فرمایا اماں جان تانوں سرکار بلاندے نے پئے. جس لے انی گل ہوئی نا کہ عبداللہ بن سلام دی جان نہیں پہ نکل دی تے سرکار تانوں بلاندے نے پئے. او ماں بہت ہی دکھی جی. فرمایا بلال جاؤ جا کے نبی پاک نو کہ میں نہیں ہونا, میں اودے متھے نہیں لگنا, میں اودی شکل نہیں ویکھنی, میں اودی شکل تک نہیں ویکھنا چاہندی, میں او تو ڈاڈی ناراض میں نہیں ہونا. حضرت بلال پاک آ کر کہتا یا رسول اللہ او مائی کہندی میں نہیں ہونا. فرمایا کیوں؟ حضور آدھی میں شکل بھی ویکھنا چاہتی. صحابی رسول نے عبداللہ بن سلام حضور آدھی میں شکل بھی ویکھنا چاہتی. حضور نے فرمایا عمر, عرض کی تھی جی آقا. علی, جی آقا. فرمایا جاؤ تسی دوویں جاؤ اس مائی نو بلا کے لے آؤ. جناب فاروق اعظم جناب مولا مشکل کشا دونوں نفوس قدسیہ گئے جا کے عبداللہ بن سلام دی والدہ نے بلایا. جا کے فرمایا مائی صاحبہ تو حضور بلاندے نے پہ. حضور دی تے گل سنو نا آ کے. مائی حضرت فاروق اعظم تے مولا مشکل کشا دے نال حضور دے کول آئی. عبداللہ بن سلام بسترے مرکتے نے, وہ لوگوں زندگی تے موت دی کشمکش وچ نے, کلمہ زبان تے جاری نہیں پہ ہوندا تے ہیں صحابی تے کلمہ میرے نبی آپ پہ پڑھا دے رہے, لیکن اس کے باوجود زبان تے کلمہ نہیں پہ ہوندا. نبی پاک دے غلاموں حضور نے فرمایا ماں کی دا ایڈا قصور ہے, کی دا ایڈا قصور ہے کہ ایدی زبان تے کلمہ میرے پڑھان دے باوجود نہیں پہ ہوندا. اوے میرے نوجوانوں اے میں ان تو انہوں خطاب کر لگا جنہیں نوجوان میرے نہیں نا, اے میں جملہ انہوں نے سننا چاہنا جس نے میرے نبی پاک نے فرمایا ماں ایدہ کی قصور ایسا ہے, کی ایسا جرم کر بیٹھا ہے کہ میرے پڑھان دے باوجود دی زبان سے کلمہ نہیں پہ ہوندا. حضرت عبداللہ بن سلام دی ماں دی اکھاں میں چانسو جاری ہو گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں وہاں دی ماں انہیں ہمیشہ میرے تے اپنی بیوی نو فقیہ دیتی. حضور میری اپنی بیوی دی گل سن کے میرے تے جلال کردا سی, اپنی بیوی دی گل سن کے میرے تے رو پاندا سی, اپنی بیوی دی گل سن کے منو غصے ہوندا سی, اپنی بیوی دی گل سن کے اے میرے تے اپنے غصے دا اظہار کردا سی. یا رسول اللہ نے ہمیشہ اپنی بیوی دے معاملے چ منو ڈی گریڈ کیتا ہے, ڈی ویلیو کیتا ہے, انہیں منو پیچھے کیتا ہے, اپنی بیوی نو فوقیت دیتی ہے. حضور نے ہمیشہ اپنی بیوی دے سامنے میری انسلٹ کیتی ہے. نبی پاک دے غلاموں جس نے اتنی بات ہوئی نا فرمایا اماں پھر انہوں معاف کر دے, اس ٹائم تیرا پتر جنت اور جہنم دے درمیان ہے. حضور نے واضح فرمایا اماں اس ٹائم تیرا پتر جنت اور جہنم دے درمیان معلق ہے, معافی دے چھوڑو تو جنت چلا جائے گا, نہ معاف کرو تو جہنم دا ایندھن بنے گا. صحابی رسول جمعے حضور پیچھے پڑھے نے, نمازاں حضور پیچھے پڑھیاں نے, حضور دے پڑھان دے باوجود کلمہ زبان تے جاری نہیں پہ ہوندا. نبی دے غلاموں حضور نے فرمایا اس ٹائم جنت اور جہنم دے درمیان معلق ہے, یہ معافی دے تو جنت جائے گا وگرنہ جہنم دا ایندھن بنے گا. نبی دے غلاموں حضرت عبداللہ بن سلام دی ماں, پھر وہی گل ہے ماں تے ماں ہے نا, ماں تے ماں ہے نا. عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر تسی گواہ ہو جاؤ میں نو معاف کر دینی ہے, میں نہیں چاہتی میرا پتر جہنم چھڑے. نبی دے غلاموں جو میرے نبی دی غلام حضرت عبداللہ بن سلام دی والدہ نے اینے لفظ بولے نے نا کہ حضور میں معاف کیتا ہے, ادھروں معافی دے الفاظ سنے نے, ادھروں عبداللہ بن سلام نے آپ ہی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر چھڑا, خود کلمہ پڑھنا شروع کر چھڑے. نبی پاک دے غلاموں ہن میں پوچھنا ہے چاہنا ساڈے معاشرے دے اندر اے برائی ہے نہیں کہ بندہ کم تو آوے بی بی جو بھی کن پڑھے بس بی بی سچی ہے. امی تو نمہ کئی باری آکھے نہ کریا کرو, تسی پھر وہی گل اوے تیری تے میری ماں کوئی گھر دی ظلم کوئی ایسا ہوئے, تیری تے میری بی بی کوئی غلط بھی کرے تے ماں نہ گل کرے نہیں میرا پتر تھکے آئے ہیں, میں کی ہوں دے انہوں ٹینشن دینی ہے, کی میں ہوں دے انہوں تین میں دسنا ہے. تے بی بی سنا لوے ساری کہانی تے تو چڑھ دوڑے اپنی ماں تے اور غصے دا اظہار کرے اپنی ماں تے. میں تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامہ اور حضرت عبداللہ بن سلام دی ماں دی گل سنائیے کہ یا رسول اللہ اے اپنی بیوی دی گل سن کے میرے تے غصے دا اظہار کردا سی, اپنی بیوی دیاں گلاں پیچھے لگ کے ان منو انسلٹ کردا سی اور منو جڑے اس طرح بے عزت کردا سی. نبی دے غلاموں بی بی دیاں گلاں سن کے ماں نو فقیت نہیں دتی تے صحابی رسول ہو کے زبان تے کلمہ جاری نہیں ہویا. میں تے تو کھیڑے کھیت دی مولی ہاں,
میری تے تیری کی حیثیت ہے، میری تے تیری کی اوقات ہے کہ کلمہ پڑھان والے حضور ہون، پڑھن والا صحابی رسول ہوئے تے ایک ماں دی ساتھ ہے جڑی راضی نہیں تے نبی دے پڑھان دے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھیا جا رہا، تو تے میں تیری کی میری کی حیثیت ہے۔ اس واسطے خدا میرے دوستو اگر عملان دی قبولیت چاہتے ہو تے آج ماں پیو دی غلامی کر، آج والدین دی خدمت جڑی ہے انہوں کر لو، آج والدین دی خدمت کر کے اپنی جنت دی راہ سیدھی کر لو۔ آؤ نا ذرا حضرت حلیمہ پاک دی گل سناواں تانوں۔ آج میں تو بیمار رہی ہوں، نعرے والا بھی بیمار ہوئے آج نعرے والا بھی ٹھلا ہوئے، سبحان اللہ۔ سنو ذرا، تیرے تے میرے مدنی کریم آقا ہائے سرکار صحابہ کرام تشریف فرما نے ایک بڑھڑی جی مائی اپنے دوپٹے دا پردہ کیتا ہے، ہاتھ وچ یقیناً میرا وجدان آندا ہے جدو بڑھی مائی ہے یقیناً ہاتھ وچ کھنڈی ہوئے گی۔ حضور صحابہ کرام دے جھرمٹ وچ بیٹھے نے، ایک بڑھڑی جی مائی میرے مصطفیٰ وال ٹر دی ہوندی ہے پئی، نبی دے غلاموں جو میرے نبی نے نظر اٹھائی نا ہلے صحابہ نو پتہ نہیں لگا، حضور اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے، اوہ دو جہاں دا سردار میرے نبی پاک کھڑے ہو گئے، ہاتھ بن کے نا انج کر کے دست بستہ اس مائی دے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جس لئے مائی میرے نبی دے قریب آئی، میرے نبی پاک نے اپنے کندھے تو او کملی اتاری، اوہ نبی دے غلاموں او کملی جدیاں قسمہ اللہ دا قرآن چکدہ ہے پہ، میرے نبی نے اپنے کندھے تو کملی اتار کے نا آج میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کملی بچھائی اور ہاتھ بن کے حضور کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سفیرنے یہاں پہ جس لئے مائی میرے حضور دے قریب آئی، میرے نبی نے بڑے ادب دے نال بڑی محبت احترام دے نال اس مائی نو اپنی کملی تے بٹھایا، اس کملی تے بٹھا کے حضور دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے مائی کون ہے جدے واسطے کھڑے ہو گئے ہو، جدے واسطے اپنی کملی اتاری دے؟ فرمایا صحابہ میری ماں حلیمہ ہے، اے میری ماں حلیمہ ہے، اے دے سینیوں اللہ نے مصطفیٰ نو خوراک عطا فرمائی ہے، میں اس حلیمہ دی جڑے گود وچ کھیل دا رہا اے میری ماں حلیمہ سادی ہے۔ نبی دے غلاموں میرے نبی نے اپنے ماں دی خدمت اور احترام کر کے دسیا ہے کہ چنگا تے لائق پتر او یہ جڑا والدین دی خدمت تے تابعداری کرنا والا اے حضور دا عمل ہے۔ آؤ ذرا حضرت موسیٰ دی گل سناواں تانوں، ٹائم میں موڑے نہ کوئی جلدی جلدی سن لو۔ حضرت موسیٰ کو طور تے جاندے سن، اللہ نے ہم کلامی کرنی، راز و نیاز کرنا، گفتگو کرنی۔ ایک دن حضرت موسیٰ کو طور تے جان پہ تے طور تے جاندے جاندے نا آواز آئی، آواز پتہ کی آئی؟ موسیٰ آج ذرا دھیان نہ لائی ذرا طور تے جا کے حضرت موسیٰ نے کہتے ہیں یا اللہ کدی نہیں میں نے ایک حکم ہویا کہ دھیان نہ لائیں، یا اللہ آج کی وجہ ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک فرمایا موسیٰ جدو تم مینوں ملن آوندا سا نا طور تے میرے نال گلاں کرن آوندا سے پچھوں تیری ماں دیاں دعاواں تیرے نال ہوندیاں سن، ہن تیری ماں دا دنیا تو وصال ہو گیا، اس واسطے دھیان نہ لائی، تیرے پیچھے ہن دعا کرن والی کوئی نہیں، ہن تیرے پیچھے دعا کرن والی کوئی نہیں۔ او جڑا طور تے آ کے تو میرے نال ہم کلام ہوندا سے او تیری ماں دی دعاواں دی برکت سی، او تیری ماں دیاں دعاواں دی برکت سی، اس ماں دیاں دعاواں دا صدقہ تو میرے نال آ کے گلا کردا سے، اس واسطے آکھے دھیان نہ لاویں اج تیرے پیچھے دعا کرنے والی کوئی نہیں۔ اے ہوئی حضرت موسیٰ نا اللہ دی بارگاہ چل کی تھی، یا اللہ فرمایا جی موسیٰ یا اللہ میں چاہنا میں ویکھاں جنت وچ میرا ساتھی کیڑا ہوے گا، جنت وچ میرا گوانڈی کیڑا ہوے گا، جنت وچ میرا ہمسایہ کون ہوے گا؟ یہ سوال حضرت موسیٰ نے عرض کیتا، فرمایا موسیٰ جنت وچ اپنا گوانڈی ویکھنا چاہنا ہے؟ عرض کیتی جی مولا۔ فرمایا فلانے پنڈ ٹر جا، اس پنڈ دے چوک دے وچ ایک کسائی دا پھٹا لگا ہے، او گوشت ویچدا پیا۔ موسیٰ جنت وچ او کسائی تیرا نال ہونا ہی، جنت جو کسائی تیرا گوانڈی ہوئے گا، وہ کسائی تیرا جڑے جنت تیرا ساتھی ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ فرماندے میرے بڑا اشتیاق سی، میں ویکھا یار کیڑا بندہ ہے جڑا جنت جو میرے نال ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ پوچھ دے پچھاندے اس پنڈ گئے نا، جا کے پوچھا پنڈ والے ہو ایتھے او کسائی دا گوشت والا پھٹا ہونا کیا فلانا اگلے چوک دے وچ؟ حضرت موسیٰ فرماندے میں گیا، کسائی پھٹے تے بیٹھا گوشت ویچے پیا گاہ کھلوتے، فرماندے میں جا کے سلام لیا بھائی تیرا پرانا بھائی، انہیں کہا پرانا بیٹھ جائے تھے کاروبار کر لینے میرے کاروبار دا ٹائم ہے، بیٹھ جا۔ حضرت موسیٰ فرماندے میں بڑا حیران ہویا، بڑا بدتمیز آدمی
یہ تو میں انہوں سلام لئی ہے آگے اتنا سلام لئی ہے انہوں دسے میں تیرا مہمان میں کہ انہوں تے مہمان نوازی تقاضے دے نہیں پتا چاہی دا سی اچھا میرا مہمان ہے کتھوں ہے بھی جوان کوئی پانی شانی پیاندہ انہوں نے لفٹ نہیں کرائی بیجا بیجا پراؤنے میں کاروبار کر لیں دے حضرت موسیٰ بیٹھے رہے یا اللہ تیریاں ونڈانے نا جنہوں تمیز ہی کوئی نہیں بولن دی کہ مہمان نواز دا تقاضا کیے دسنا بھی پہ مہمان آیا بھی دور ہوا تو لفٹ نہیں انہیں کرائی چلو ٹھیک ہے حضرت موسیٰ بیٹھے رہے فرماتے میں وید آ رہا کسائی چھڑے بھی پائی آوے ہڈیاں بھی پائی آوے کٹ بھی تولی آوے ڈنڈی ڈنڈی مار کے کٹی آوے گوشت حضرت موسیٰ فرماتے میں بڑا حیران ہے یا اللہ یہ میرا گوانڈی ہے جنت یہ جڑا 2 نمبر بندہ ہے جڑا 2 نمبری سریعام پہ کر دے یہ میرا ساتھی ہے بڑا میں حیران ہو گیا یار نبی دا ساتھی ہے 2 نمبر بندہ ہے جڑا جنت میرے نال ہونا ہے مولا تیری ہی ونڈا نے فرماتے ہیں میں چپ کر کے بیٹھا رہا جس نے سارا کسائی نے گوشت کو ویچ لیا نا سونا جا گوشت کسائی نے ایک شاپر پایا نال لے کے آوے پرونے میرے نال فرماتے ہیں نہیں ہوئی میرے ٹکر کھوائے گا جا کے سونا جا گوشت لے آسو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کر گیا کسائی نے خود اگ بالی خود کھانا پکایا خود آٹا گنیا خود روٹی پکائی حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں بیٹھ کے ویندا رہا جس نے کھانا تیار ہو گیا کولی سالن پائے اس چھاپی جو روٹی رکھی سو فرماتے ہیں میں نے ایسی میرے والا آئے گا بھئی اللہ پرونا روٹی کھا فرماتے ہیں لیکن میری امید دے میرے خیال دے بالکل الٹ ہویا وہ کسائی کولی سالن پا کے چھاپی جو روٹی رکھے نا ایک کمرے وال ٹر پیا فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کدھر جاندا پیا اپنی جگہ تو اٹھیا میں بھی ادھر مگر مر گیا اوے لوگو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں وہ کسائی ایک کمرے وچ داخل ہویا میں کی وینا اس کمرے دے اندر ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اس چٹائی تے کمزور جسم والی نہیں فل بدن والی ایک بڑی چی مائی اس چٹائی تے لیٹی ہوئی ہے کسائی نے جا کے لقمہ توڑیا سالن لیا لقمہ اپنے منہ پایا اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں کسائی نے لقمہ منہ پا کے انہوں توڑیا انہوں ریزہ ریزہ کیتا جس نے بالکل لقمہ توڑ کے چھوٹا چھوٹا بڑھ گیا اپنے منہ چو کٹ کے انہیں اس مائی دے منہ پایا اپنے منہ چو کر کے اس مائی دے منہ وچ پایا اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں وہ کسائی گوشت ان روٹی کھواندا ہے پہ مائی نو جس لے مائی نے روٹی کھا لئی نا اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں میں کی وینا اس مائی دے لب ہلے فرماتے ہیں فارن اپنی جگہ تو اٹھیا میں او دے لباں دے قریب اپنے کن کیتے تے مائی دی زبان وچوں آواز کی نکل دیئے پئی یا اللہ میں اپنے پتر تے ڈاٹی راضی ہاں یا اللہ ایک ماں تیری بارگاہ وچ دعا کر دیئے کل قیامت علیہ دیاڑے میرے پتر نو نبی موسیٰ دا جنت وچ گوانڈی بنائی یا اللہ میں اپنے پتر تے راضی ہاں ماں دعا کر دیئے کہ میرے پتر نو جنت وچ اللہ اپنے نبی موسیٰ دا گوانڈی بنائی حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں سمجھ آ گئی ایک کسائی دا کمال نہیں یہ ماں دی دعا دا اثر ہے اے ماں دی دعا دا اثر ہے لوگو والدین دی خدمت والدین دی فرما برداری والدین دی اطاعت گزاری اور پورا قرآن پڑھ لو جتھے جتھے والدین دی شان آئی ہے اللہ نے کلا صرف ماں نہیں آکھیا کلا باپ نہیں آکھیا والدین آکھیا اس واسطے ماں اور باپ دونوں اے نہیں صرف ماں اور باپ اے دونوں تیرے تے میرے واسطے جنت دا ذریعہ نے اور جہنم دا بھی ذریعہ حضور حدیث سے باگے جے خدمت کر لے تے پھر جنت ہی جنت ہے جے انہاں نو ناراض کر رہا پھر جہنم دا ایندھن تے جڑے بالن بنے گا نبی پاک دے غلامو حضور نے فرمایا جن نے پیو نو راضی کر لیا انہیں خدا نو راضی کر لیا باپ دی رضا خدا دی رضا ہے اس واسطے عزیزان گرامی میں عرض کرنا چاہنا اے نمازاں روزے حج زکاتاں فرض فریضے تہجد گزاریاں تسبیح و تحلیلات ذکر و اذکار سخاوتاں ونڈنا تقسیم کرنا ہر نیک عمال اے سارے اودو فائدہ پہنچان گے جدو پہلا ماں باپ تیرے تے راضی ہوں گے جدو والدین راضی ہوں گے پھر ہر نیک عمل تینو فائدہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ سب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک اعلان سماعت فرماؤ جنہاں نو چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے جنہاں نو نہیں پتہ انہوں نے گزارش کر دینا آج جمعہ کل ہفتہ پرسوں اتوار والے دن انشاءاللہ